جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے حافظ بدیع الدین جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ مشائخ کے دروس شروع ہونے سے پہلے میں سندھ کے رواج کے مطابق گزارش کروں گا فضیلت الشیخ استاد محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سے کہ آپ مہمان مشائخ کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائیں۔ فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ۔ فضیلت الشیخ حافظ شریف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ آئیں۔ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب۔ فضیلت الشیخ ارشاد العصری حفظہ اللہ۔ سائیں ہو رہی ہے۔ ٹوپی یہو جی سب تو کوئی حضرت پیر صاحب کو کروں بن کے میرے سے یعنی کوئی لوگ ٹوپی جو ہے نا اس طرح تو پیر صاحب میں گزارش کروں گا امیر محترم حافظ عبدالصمد صاحب سے کہ آپ فضیلت الشیخ استاد محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کو سندھی ٹوپی اور اجرک پہنائیں۔ خطابات کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا سب سے پہلے ہمارے آئے ہوئے مہمانان میں سے فضیلت الشیخ حافظ شریف صاحب کو جو الحمدللہ اصول فقہ کے ماہر ہیں، بہترین مدرس ہیں اور فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، مدیر مرکز التربیہ اسلامیہ فیصل آباد، آپ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ أما بعد، فعن عثمان بن عفان الشهيد المظلوم الخلیفۃ الراشد الثالث حافظ القرآن وکاتبہ وجامعہ انہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول خیرکم وفی روایہ افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
رواه الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث وسيد الفقهاء والمحدثين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه الجامع. محترم اور بہت ہی قابل قدر علماء و مشائخ، شیوخ الحدیث، محدثین، مجتہدین اور محترم سامعین اور عزیز القدر طلبہ، جب سندھ میں آنے کا پروگرام بن رہا تھا تو پہلے کچھ تردد تھا، اور جب یہ پتہ چلا کہ وہاں ایک ایسی شخصیت کی زیارت بھی ہوگی، متوقع ہے کہ جن سے اللہ کے لیے محبت ہے اور جن کو دیکھنے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، میری مراد ہمارے بہت ہی فاضل شیخنا الکریم اور ہمارے اس دور کے عظیم محدث، فقیہ اور مجتہد اور اس علاقے کے دیار سندھ کے بہت ہی نامور عالم دین اور بہت ہی خوبیوں سے جن کو اللہ نے نوازا ہے، اور بسا اوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
میری مراد حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی رحمہ اللہ تعالی حفظہ اللہ تعالی وسلمہ وبارک فی علمہ وعملہ وعافاہ من کل سوء ومکروہ وبلاء ووباء وفتنہ، بلکہ مجھے جب اس چیز کا علم ہوا کہ شیخ محترم وہاں تشریف لائیں گے تو ایک تو مجھے شعر یاد آیا، آپ طلبہ علم ہیں، شرح ابن عقیل آپ نے پڑھی ہوگی، اور ایک رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارک یاد آئی۔ شعر تو یہ یاد آیا اس لیے کہ بہت دیر ہو گئی تھی کہ آنکھیں ان کو دیکھنے کو ترستی تھیں اور دل مچلتا تھا، تو شعر یہ یاد آیا، بقیت علی سرب القطائد مرر نبی قلت ومثلی بالبکاء جدیر اصرب القطا هل من يعير جناحه لعلی الی من قد حویت اطیر۔ اور حدیث مبارک یہ یاد آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من عاد مریضا او زار اخا له لابتغاء وجه اللہ ناداہ مناد طبت وطاب ممشاک وتبوأت منزلا فی الجنہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی بیمار کی تیمارداری کی، او زار اخا لہ، یا اپنے بھائی کی زیارت کی، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھا، ناداہ مناد، تو اس کے لیے یہ ندا آتی ہے، یہ آواز آتی ہے کہ طبتا، تو بہت ہی پاکیزہ اور مبارک ہے، وطاب ممشاک، اور تیرا ایک ایک قدم مبارک ہے، وتبوأت منزلا فی الجنہ، اور تو نے اپنے لیے جنت میں گھر بنا لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی صرف اس لیے سفر کریں، کوئی پروگرام نہ بھی ہو، اور میرا تو وعدہ بھی تھا کہ میں صرف ایک حدیث کے علاوہ کوئی اور کچھ سنا نہیں سکوں گا، تو انتظامیہ نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں جیسے آپ کہتے ہیں، تو ہمیں کبھی اپنے مسلمان بھائی، اپنے عقیدے والے، صرف اس لیے اس کے پاس جانا چاہیے، لابتغاء وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے، کہ تاکہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنے انعامات ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ ذوالجلال کے چہرے کا دیدار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو حدیث میں نے سنانی تھی
وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، اور یہ طلبہ کے لیے، علماء کے لیے خصوصاً اور دوسرے سامعین کے لیے عموماً اس کے اندر ایک نصیحت بھی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہترین شخص بہترین اور افضل اور اچھے کے معیار ہمارے اپنے اپنے ہیں۔ شاید ہم دنیا کی دولت دیکھ کر یا اور اسباب دیکھ کر کسی کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، لیکن سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معیار سنیے، اور خیریت اور افضلیت کا یہ معیار اللہ کی طرف سے ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے اچھے وہ لوگ ہیں من تعلم القرآن، کہ جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ، اور قرآن کریم کو آگے سکھائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث آپ سے سنی اور اس کو آگے بیان کیا، تو یہ حدیث سننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت، رفاقت اور بہت سے فضائل اور مناقب لینے والے، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو آپ ذرا عزیز طلبہ غور کریں کہ انہوں نے پھر اس حدیث پر عمل کیسے کیا ہے۔ وہ قرآن مجید کے مکمل حافظ تھے اور قرآن کریم کے کاتب تھے اور قرآن کریم کو جمع کرنے والے پوری امت کے محسن تھے، اور پھر قرآن کریم کی اتنی تلاوت کرتے، اتنا قرآن سے محبت، اتنی تلاوت کرتے کہ جب مکہ مکرمہ جاتے حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو حتیم میں کھڑے ہو کر، حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کر وہ ایک رکعت میں، وطروں کی ایک رکعت میں پوری رات مکمل قرآن مجید پڑھ دیتے۔ یہ اگرچہ اس میں علماء کرام آپ کو بتا دیں گے اگر ضرورت محسوس کریں کہ بعض صحابہ کرام اور ائمہ محدثین ان کا یہ موقف ہے کہ جگہ کی خصوصیت کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے، یا وقت کی خصوصیت اور فضیلت کی وجہ سے 3 دن سے پہلے بھی قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، جن میں امام بخاری بھی ہیں، اور یہ عمل سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ خیر، جس شخص کو روایت بیان کر کے اس پر عمل کی یہ کیفیت ہو کہ اس نے ساری زندگی قرآن کی خدمت، قرآن سے محبت اور قرآن کی تلاوت میں اس انداز سے گزاری، تو جب ان کی شہادت کا وقت آیا ہے تو اس وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کر رہے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من مات علی شیء
بعثہ اللہ علیہ یوم القیامہ، کہ جس شخص کی موت جس حالت میں ہوئی، اللہ ذوالجلال اس کو اسی حالت میں قیامت کے دن قبروں سے اٹھائیں گے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یہ جب اٹھیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھیں گے، یہ جب اٹھیں گے تو روزے کی حالت میں اٹھیں گے، اور جب اٹھیں گے تو اپنی گردن کو پکڑے ہوئے یہ سوال بھی کریں گے، یا ربی سل ھذا بما قتلنی، اے میرے اللہ اس قاتل سے پوچھو کہ مجھے کس جرم میں اس نے قتل کیا تھا۔ میری اس حدیث سنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی بہت ساری احادیث پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے طلباء کو چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں تو پھر اس کو اپنی زندگی کا عمل بنائیں، اور خصوصاً یہ راتیں اور یہ دن ایسے ہیں کہ ان راتوں میں تو قرآن مجید کی تلاوت آپ کثرت سے کر سکتے ہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث صحیح الجامع میں ذکر فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردیوں کے دن، سردیوں کا موسم یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے، یہ مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ طال لیلہ فقام وقصر نہارہ فصام، کہ جس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں تو یہ اللہ کے سامنے قیام کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ روزہ رکھ کر اللہ ذوالجلال سے روزے کا اجر اور ثواب لیتا ہے۔ اور آخر میں اپنی یہ معذرت پیش کروں، اگر صرف مجلس طلباء کی ہوتی تو شاید میں طلباء کو کچھ نصیحتیں کرتا، اور جو اس وقت کی ضرورت ہے اور وہ راستہ جس سے گزر کر ہمارے طلباء بھی اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اسی طرح محدث، عالم اور فقیہ بن جاتے جس طرح سٹیج کی زینت بنے ہوئے ہمارے یہ تینوں مشائخ ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے، ان کی صحت میں، عافیت میں، علم و عمل میں۔ یاد رکھیے، علماء کا بقا اور علماء کی زندگی معاشرے کے اندر خیر کی علامت ہے، اور علماء کا معاشرے سے اٹھ جانا یہ معاشرے کی بربادی اور اس کے فساد کی علامت ہے۔ اور جب تک علم و عمل کو پڑھنے پڑھانے والے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ کا نام لینے والے، اللہ کی توحید بیان کرنے والے، اور اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنے پڑھانے والے جب تک موجود ہیں، یہ پوری دنیا کے کافر ہوں یا مسلم ہوں، ان کے محسن ہیں کہ جب تک یہ موجود ہیں اللہ ذوالجلال قیامت قائم نہیں کریں گے، اور جب ان کا وجود ختم ہو جائے تو پھر اللہ ذوالجلال کو
یہ جتنا کچھ اس کائنات کے اندر ہے بالکل بے قدر، ملعون اور پھٹکارا ہوا ہے۔ جب علماء کا وجود ختم ہو جائے تو اللہ ذوالجلال قیامت برپا کر کے اس پوری دنیا اور آسمانوں کو تہس نہس کر دیں۔ میں اپنا یہ عذر بتاؤں اور طلباء کے لیے ایک نصیحت بھی اس کے اندر موجود ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک، آپ نے ان کا نام سنا ہے، بڑی عظیم شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مجتہد بھی تھے، اور بہت بڑے سخی بھی تھے اور مجاہد بھی تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ سارے الفاظ لکھ کر آخر میں پھر فرماتے ہیں جمعت فیہ خصال الخیر کلہ، کہ اللہ ذوالجلال نے اس شخصیت میں خیر کی جتنی خصلتیں ہیں وہ سب اس شخص کے اندر جمع کر دی تھیں۔ وہ سفیان بن عیینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ وہ بھی بہت بڑے محدث تھے۔ ان کی موجودگی میں دیکھیے آپ کہ ایک محدث دوسرا بھی محدث اور اپنے دور کے نامور محدثین، اور کس لیے گئے ہیں؟ زیارت کے لیے، صرف ملنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے، ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے۔ تو وہاں کسی نے دیکھا کہ یہ بڑا غنیمت کا موقع ہے، تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے ایک سوال کر لیتے ہیں۔ تو سائل نے ان سے پوچھا، ایک سوال کیا، تو وہ فرمانے لگے یہ میرے عزیز طلباء کے لیے، اٹھتے ہوئے علماء کے لیے، اور جامعات سے فارغ ہو کر ماشاءاللہ صرف سوشل میڈیا کو چلانے والے، وہ اتنے بڑے مفتی اور اتنے بڑے مجتہد اور اتنے بڑے اپنے آپ کو محدث سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی نظر میں نہ ان کے اساتذہ اور نہ ان کے مشائخ، جنہوں نے 50 سال تک صحیح بخاری پڑھائی ہو اور جنہوں نے اپنی زندگیاں دین اور علم کی تعلیم کے لیے وقف کر دی ہوں، ان کی حیثیت ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہمارے پاس ہے، جو فتویٰ ہم دے رہے ہیں اور جو ہم بیان کر رہے ہیں، فلاں کی کیا حیثیت ہے اور فلاں کی کیا حیثیت ہے۔ یہ بہت بڑا مرض ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ وہ شاید اس کو علم سمجھتے ہوں، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا سفیان ابن عیینہ کی موجودگی میں، تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا جس کی تعبیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ان کا اپنا عمل نہیں تھا، بلکہ اس دور کے جتنے بھی علماء اور محدثین تھے وہ ایک دوسرے کو یہ سکھاتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے۔ پڑھانے والے اپنے طلباء کو یہ اخلاق بھی سکھاتے تھے۔ مجھے امام البانی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ساری زندگی یہ سمجھتا رہا
کہ اس امت کی بربادی، اس امت کے زوال، اس امت کی پستی اور ذلت کا سبب یہ عقیدے کو صحیح نہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ بڑے چند لوگ اللہ ذوالجلال نے اہل حدیث، اہل سنت کے نام سے، انصار السنہ کے نام سے مختلف علاقوں میں اللہ نے ان کا وجود باقی رکھا ہے کہ جو اس منہج پر ہیں، اس عقیدے پر ہیں جس پر صحابہ کرام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ امام البانی فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ شاید ہماری اس امت کی ذلت اور پستی کا سبب صرف عقیدے کا صحیح نہ ہونا ہے۔ تو جب یہ پچھلا دور گزرا تو فرماتے ہیں مجھے اب اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ اس امت کی پستی اور ذلت کا سبب صحیح عقیدے کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ کا زوال اور حسن اخلاق کا مفقود ہونا بھی ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں رہا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے ایک جملہ فرمایا تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام محدثین جن کے اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں کچھ وراثت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، انہوں نے فرمایا انا نہینا ان نتکلم عند اکابرنا، کہ ہمیں روک دیا جاتا تھا۔ ہماری تربیت اس پر ہوئی تھی کہ جب بڑے موجود ہوں تو پھر ہم خاموش رہیں۔ ہماری جماعت کے اکابرین موجود ہیں، میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، جو کلمات کہے صحیح ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور سارے عزیز طلباء کو توفیق، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بات اگر اوپر نیچے ہو گئی ہے تو اللہ ذوالجلال مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔